ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں ان سے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. زیادہ مذاق اڑتا ہے کسی ظاہری چیز پر، کسی کی شکل و صورت معمولی ہے، کمزور ہے، کوئی اور اس کے اندر عیب ہے، کوئی جسمانی اس کو کوئی کمی ہے کسی اعتبار سے، یا کوئی اور شے ہے، اس لیے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسری شے ایسی ہو کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کو بہت پسند ہو. تمہیں کیا معلوم؟ تم نے ایک ظاہری سی شے کو دیکھ کر اس کے اوپر مذاق اڑا دیا. تمہیں کیا معلوم اس کی باطنی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کس درجے ہے؟ یو ڈونٹ نو. اگر قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جائے اور عربی میں نہ پڑھا جائے تو اتنا ہی ثواب ملے گا. قرآن سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی طرح جان لیجیے کہ قرآن ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے. قرآن مجید نے اپنے بارے میں خود یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کر کے آپ عقل رکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تو قرآن ہمیشہ اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے. کسی غریب کی مدد کریں، کوئی خیرات کریں، کسی بچے کو تعلیم دلائیں، کسی بچی کی شادی کرائیں، ثواب حاصل کرنے کا کام یہ ہے. یہ کیا سستا کام آپ نے شروع کیا ہوا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر بہت غمگین تھے. اماں عائشہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ادا کی ہے جو فوراً قبول کی جائے گی، تو آپ اپنے بیٹے کی دوبارہ زندگی کی دعا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ قبول کرنے والا ہے. اس پر ہمارے پیارے نبی نے جواب دیا کہ وہ دعا میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے نبی کی اپنی امت کے لیے محبت. میرے نبی وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی امت کی فکر کرتے ہیں. اگر دل اجازت دے تو اسے اپنے ہر مومن بھائی تک ضرور شیئر کریں. قرآن کے 5 چونکا دینے والے سائنٹیفک میریکلز. نمبر 1، سائنس کہتا ہے چاند اپنی روشنی نہیں دیتا ہے بلکہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا کہ وہ وہی ہے جس نے سورج کو چمکنے والا اور چاند کو ایک ریفلیکٹڈ روشنی بنایا. نمبر 2، سائنس کہتا ہے یونیورس یعنی کائنات بگ بینگ کے بعد ہی پھیلتا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہم نے کائنات کو زبردست قدرت سے بنایا اور ہم اسے ضرور ایکسپینڈ یعنی پھیلا رہے ہیں. نمبر 3، سائنس کہتا ہے جتنا اوپر یعنی آسمان میں جاتے ہو اتنا ہی سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یعنی سینہ دبنے لگتا ہے، لیکن اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ ان کی چھاتی کو تنگ اور محسوس کروا دیتا ہے جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہے ہوں. نمبر 4، سائنس کہتا ہے آئرن یعنی لوہا زمین کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں زبردست طاقت اور انسانوں کے لیے بہت فائدے ہیں. نمبر 5، سائنس کہتا ہے ہر پلانٹ اپنے اپنے آربٹ ہیں، لیکن اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہی ہے جس نے دن اور رات، سورج اور چاند کو بنایا جو ہر ایک اپنے آربٹ یعنی مدار میں چل رہے ہیں. اور اگر آپ اب بھی انکار کر رہے ہو تو اس پر بھی قرآن کہتا ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور بھی اسلامک نالج کے لیے دینی ہب کو فالو کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم پانی پر سے گزرو یا پھر پل پر سے گزرو تو کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کا ورد کیا کرو کہ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑ جائے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا. اور اگر آپ اس حدیث کو ثواب کی نیت سے شیئر کرو گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ ہے کوہ طور پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ہے جبل تجلی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تھی اور اپنا نور ظاہر کیا تھا، جس وجہ سے یہ پہاڑ سیاہ پڑ گیا اور آج بھی یہ سارے پہاڑوں میں بالکل الگ دکھائی دیتا ہے. وہی اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر نشانی کے طور پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ اسے آسانی سے پہچان سکے. اور یہ تمام طور پہاڑ کا ایریا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاب نازل کی، جس وجہ سے آپ یہاں پر لگاتار 40 دنوں تک اللہ سے کلام کرنے کے لیے آتے رہے. یہ پہاڑ مصر کے سینائی کے اندر موجود ہے. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ
हम दोनों जब बात करते हैं तो हमारा फासला कितना होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, हमारे और आपके बीच में 70 पर्दों का फासला है। हजरत मूसा ने फरमाया, या अल्लाह मुझसे ज्यादा कोई करीब से आपसे बात करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा आखिरी पैगंबर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। मैं इतना उनके करीब रहूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, मैं उसके चेहरे रोशन करूंगा जो इस हदीस को दूसरों तक पहुंचाए। सलामुन या रसूल अल्लाह, सलामुन या हबीब अल्लाह, सलामुन या नबी अल्लाह, सलामुन या रसूल अल्लाह, या नबी अर्रहमा जल मन सवाका, या शफीअ अल-उम्मा खस्सना बिहवाका, फीका तुमहा الظلم نهتدي بهداك، نهتدي بهداك أيها المعشوق يا عذب الغرام، هاك قلبي قد أتى يتلو سلامي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. First ever recording of Quran 1885 Mecca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. جب اللہ چاہے وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کرنا، آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی میں 2 بار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سینہ کھولا تھا، جس کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر نمایاں تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھ سکتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھ سکتے تھے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے وہ پانی میٹھا ہو جاتا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا؟
उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह है इस्लामिक हदीस के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक इमाम बुखारी का कब्र मुबारक। हिजरी के 194 साल बाद इमाम बुखारी का जन्म उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर में हुआ और बचपन से ही इमाम बुखारी की मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग थी। सिर्फ 7 साल की उम्र में इमाम बुखारी 7000 हदीस याद कर लेते हैं और 14 साल की उम्र आते आते बुखारा में जितनी भी हदीस अवेलेबल थी उन सभी को मेमोराइज कर लेते हैं। बुखारा की सभी स्कॉलरशिप पूरी करने के बाद इन्हें मौका मिलता है मक्का जाने का अपने भाई और माँ के साथ। हज पूरा कर वापसी के वक्त इमाम बुखारी अपने घर वालों के साथ वापसी के लिए मना कर देते हैं और मक्का में रहकर अपनी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगले 10 सालों तक ये मक्का और मदीना के इलाकों में अलग अलग हदीस की खोज में घूमते रहते हैं और 18 साल की उम्र में इन्होंने एक किताब लिखी इल्म अल रिजाल के नाम से और इस किताब में हदीस के नैरेटर्स की लाइफ के बारे में लिखा। आज की तारीख तक इस किताब को सबसे पहले रेफर किया जाता है हदीस के नैरेटर्स के लाइफ को समझने के लिए। इमाम बुखारी मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी और फिक भी थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 1080 टीचर्स से नॉलेज लिया और हर एक टीचर से 10,000 से भी ज्यादा हदीस सीखी। एक बार इमाम बुखारी अपने गुरु इशाक इब्न रहावे के साथ बैठे थे जब इनके गुरु एक आइडिया सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें सिर्फ ऑथेंटिक हदीस हो और यहाँ पहली बार इमाम बुखारी को ये किताब लिखने का आइडिया आता है। इस किताब को लिखने के लिए इमाम बुखारी को टोटल 16 साल का समय लगा जिसमें 5 साल बसरा और 11 साल मदीना में रहकर लिखा। इस समय तक इमाम बुखारी 6 लाख हदीस याद कर चुके थे, ऑथेंटिक और वीक दोनों। क्या आपको पता है कि काबे के पास 8 ऐसी सीक्रेट जगह हैं जहां दुआ कबूल होती है। नंबर 1 मत्ताफ में यानी काबे के आसपास नमाज पढ़ने की जगह पर। नंबर 2 मुल्तजम पर। मुल्तजम ये हजरे अस्वद और काबा के दरवाजे के बीच की जगह को कहते हैं। नंबर 3 हतीम में, ये काबे के पास गोल दीवार के अंदर का हिस्सा है। नंबर 4 हजरे अस्वद को बोसा लेने के वक्त। नंबर 5 काबे के अंदर। नंबर 6 मिजाबे रहमत के नीचे, ये वो जगह है जहाँ पर काबे की छत का पानी गिरता है। नंबर 7 सफा और मरवा पहाड़ पर। नंबर 8 मकामे इब्राहिम के पास। अल्लाह ताला वीडियो को लाइक और शेयर करने वालों को हर साल हज और उम्रा नसीब